جامعہ کا تعارف اور مختصر سالانہ رپورٹ سماعت فرما رہے تھے۔ میں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حافظ سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ، ناظم تعلیمات جامعہ سمیہ و ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید کرے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شہنشین پر رونق افروز معزز ذمہ داران جامعہ، علماء کرام، اساتذہ و معلمات، معزز شرکائے اجلاس، ہم تمام کے لیے فرحت و مسرت بلکہ سعادت کی بات ہے کہ آج ہم جامعہ سمیہ للبنات کے 18ویں سالانہ اجلاس میں شریک ہیں۔ یہاں ایک وضاحت اور صراحت میرے لیے باعث راحت ہوگی کہ یہاں کوئی میزبان، کوئی مہمان نہیں، بلکہ ہم تمام اس علمی کاروان کے دربان ہیں۔ ہم نے جامعہ سمیہ کے طالبات کا تعلیمی مظاہرہ دیکھا۔ یقیناً جو مؤثر اور دلنشیں تعلیمی مظاہرہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بہترین اساتذہ، بہترین انتظامیہ، بہترین عملہ اور بہترین طلبہ، ان تمام کی ملی جلی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، خدمات ہیں۔ انتظامیہ اگر بہترین نہ ہو، اساتذہ بہترین ہو، یا انتظامیہ اگر بہترین ہو اور اساتذہ اس درجے کے نہ ہوں، اور طالبات میں ادراک کی صلاحیت نہ ہو، تو یہ تعلیمی مظاہرہ جو عظیم الشان جس کا ہم نے ابھی مشاہدہ کیا، یہ تصور سے باہر ہے۔ ہم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامیہ، اساتذہ اور معلمات، ادارے کے سارے محسنین اور معاونین کی جملہ کاوشوں کو قبول فرمائیں۔ معزز حاضرین، حالات حاضرہ سے ہم واقف ہیں، چاہے وہ قومی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو، بالخصوص مقامی سطح پر ہو، کہ کس قدر مسلم معاشرے میں دین بیزاری بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ الحاد کا ماحول عام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں جامعہ سمیہ یا دیگر دینی جامعات مسلم معاشرے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، جس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ حقیقت میں یہ ادارے اور ادارے کے ذمہ داران جو علم کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، یہ نبوی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت یہ بیان فرمائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے ہیں، کتاب و سنت کی اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ یہ نبوی مشن بھی ہے اور اللہ کے احکام کی تعمیل بھی ہے۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی 5 آیتوں میں 2 دفعے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اپنی خالقیت کی صفت کے ساتھ۔ یعنی یہ اس جانب اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے دنیا میں وجود میں آنے کا مقصد اللہ کی معرفت کا اور شریعت کا علم حاصل کرنا ہے۔ دوسری دفعہ جب اللہ نے شرعی علم حاصل کرنے کا حکم دیا تو اپنی
شان کریمی کا ذکر کیا، اقرأ وربک الاکرم، یعنی رب کریم کے بندے دنیا میں بھی اگر سرخرو رہنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اقرأ پر عمل کریں۔ جب شرعی علم حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شرعی علم حاصل کرنے والوں کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ اس قدر ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں کہ فرشتوں کے برابر، کبھی فرشتوں سے بہتر، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی علم حاصل کرنے والوں کو قرآن مجید میں اپنے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں اسلام کی بقا کے لیے، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے علم کو عام کرنا، تعلیم کے وسائل کو فراہم کرنا اور دینی درسگاہوں کو قائم کرنا اور قائم شدہ مدارس کا تعاون کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ امت مسلمہ کا، مسلم معاشرے کا یہ فریضہ ہے۔ تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، دونوں کے لیے یکساں طور پر ضروری ہے، لیکن بالخصوص لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب لڑکی کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے تو ایک مکمل خاندان دین سے وابستہ رہ سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں اگر آپ کتاب العلم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ایسے ابواب خواتین کی تعلیم سے متعلق باندھے ہیں، اور یہ اہتمام مرد حضرات کے لیے، لڑکوں کے لیے نہیں کیا گیا۔ هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، دوسرا باب باندھا باب تعلیم الرجل امته واهله، باب عظة الامام النساء۔ تو یہ اہتمام، شریعت کا یہ اہتمام، محدثین کا یہ اہتمام ہمیں اس جانب توجہ دلاتا ہے کہ لڑکوں سے زیادہ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اور جامع سمیہ اس فریضے کو حیدرآباد میں بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کی بہت ساری امتیازی خصوصیات ہیں۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ قلب شہر میں واقع ہیں، اور آج موجودہ دور میں جو دینی تعلیم بھی مہنگی سے مہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے، ایسے ماحول میں جامع سمیہ کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ طالبات کے لیے آمد و رفت کی سہولت مفت طور پر فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ چونکہ میں اس ادارے کا ایک حصہ ہوں اور بخوبی جانتا ہوں کہ یہاں کے ذمہ داران طالبات کی تعلیم کو لے کر کس قدر سنجیدہ اور فکر مند ہے، کوشاں ہیں، میں اختتام پر ذمہ داران جامعہ کا شکر بجا لاتا ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی، ذرہ نوازی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے شاہین بچوں کو بالوں پر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔